پس معلوم ہوا کہ ذاکر صاحب نے قرآنی لفظ و بناتک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جھٹلانے اور اولاد رسول سے دشمنی پالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، جو مومن کی شان ہرگز نہیں ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ذاکر صاحب نے پوری مجلس پڑھ دی اور یہ جھوٹ بولا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کی 4-5 سال کی عمر میں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ شادی کر دی تھی، حالانکہ یہ سری جھوٹ ہے۔ تا قیامت ذاکر صاحب اور ان کی ساری روافض برادری مل کر بھی اہل و سنت کی کسی معتبر کتاب سے ایک حوالہ نہیں پیش کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 شہزادیوں کی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ شادی کر دی تھی، اور یہ بچیاں ایک دن کے لیے بھی رخصت ہو کر ابو لہب کے بیٹوں کے گھر گئی تھیں، کیونکہ یہ شادی اور رخصتی نہیں بلکہ محض ایک نسبت تھی اور اعلان نبوت سے پہلے کے دور کا مروجہ نکاح تھا، جو کم عمری میں بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اسد الغابہ اور تاریخ امت مسلمہ کی پہلی جلد صفحہ 166 پر ہے کہ جس وقت سورۃ تبت یدا نازل ہوئی، ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دے۔ یہ دونوں صاحبزادیاں ان سے بیاہ ہی ہوئی تھی مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب کے لڑکوں نے باپ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ نمبر 2، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے تذکرہ میں ہے کہ ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، باپ کے حکم پر اس نے بھی انہیں رخصتی سے قبل طلاق دے دی۔ یہ تاریخ امت مسلمہ پہلی جلد صفحہ 673 پر موجود ہے۔ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ بچت، نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا عقد 3 مشرکوں سے کیا تھا۔ یہ اب سنی طریق ہے، عتبہ، عتیبہ اور عمرو عاص مخزومی۔ نمبر 3، ذاکر صاحب کی برادری روافض کے مجتہد اعظم علامہ باقر مجلسی رافضی اپنی مشہور کتاب حیات القلوب جلد 2 صفحہ 560 پر لکھتے ہیں کہ ابو لہب کے بیٹے سے صرف نکاح ہوا تھا، شادی اور رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پس معلوم ہوا کہ ذاکر صاحب نے قرآنی لفظ و بناتک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جھٹلانے اور اولاد رسول سے دشمنی پالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، جو مومن کی شان ہرگز نہیں ہے۔ آج کل روافض کی طرف سے یہ سری جھوٹ اور واضح دھوکہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ سوشل میڈیا پر اور دیگر جدید آلات کے ذریعے تحریر و تقریر کی صورت میں وسیع پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے آل رسول اور اولاد پیغمبر سے حقیقی عقیدت و محبت کا رشتہ رکھنے والے آل حق اہل سنہ والجماعہ کو ادھر متوجہ ہونا ہوگا، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک پر ہونے والے اس ناپاک حملے کا سد باب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تادم زندگی اصحاب رسول، ازواج رسول، بنات رسول
آل رسول کی چوکیداری اور پہرے داری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔